السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قابل احترام بھائیوں، دوست، بزرگوں اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہماری بچیاں، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے. ایک رحمان والا راستہ ہے جو سیدھا جنت تک پہنچتا ہے، اور ایک شیطان والا راستہ ہے جو سیدھا جہنم تک پہنچتا ہے. انبیاء جو آتے تھے وہ رحمان والا راستہ دکھانے کے لیے آتے تھے اور شیطان والے راستے سے بچانے کے لیے آتے تھے. رحمان والا راستہ کیا ہے؟ نماز والا راستہ، قرآن پڑھنے پڑھانے والا راستہ، اللہ کے ذکر والا راستہ، استغفار والا راستہ، خیر خیرات والا راستہ، محبتوں والا راستہ، بھلائیوں والا راستہ، یہ رحمان والا راستہ ہے. رحمان والے راستے پر جو چلے گا تو دنیا میں بھی اسے جنت ملے گی، مرنے کے بعد بھی جنت ملے گی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رحمان والے راستے پر اگر ہم چلیں گے تو نعمتوں کی موسلادھار بارش اللہ جنت میں کرے گا اور نعمتوں کی بوندا باندی اللہ دنیا میں کرے گا. دنیا میں مکمل نعمتیں تو نہیں ملیں گی لیکن بوندا باندی ملے گی، نعمتیں آئیں گی، برکتیں ہوں گی، عزت ملے گی. قرآن میں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. برکتیں ملیں گی، یہ وعدہ ہے رحمان والے راستے پر چلنے کے لیے. دنیا میں بھی مزہ، مرنے کے بعد بھی مزہ. یہ آدمی یا یہ عورت جو رحمان والے راستے پر چلتے تھے، جب ان کا انتقال کا وقت آئے گا
تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مستری ہے، مستری ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کیا مطلب مستری کا؟ مطلب کہ بیماریوں سے نجات پا گیا، پریشانیوں سے نجات پا گیا، ٹینشنوں سے نجات پا گیا، اور سیدھا اللہ کے پاس جا کر اللہ اسے بڑی بڑی نعمتیں دے گا۔ 70,000 فرشتے آئیں گے استقبال کے لیے، بعض روایت میں 500 فرشتے آئیں گے۔ ہر لائن کی خوشیاں مرتے ہی اس کے شروع ہو جائے گی۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ہمارا رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، پاؤنڈ سے ہم نہیں پلتے، ڈالر سے ہم نہیں پلتے، انگلینڈ کی سرزمین سے نہیں پلتے، کہ دنیا کی حکومتوں سے نہیں پلتے، پالنے والا اللہ ہے، اور اس پر جم گئے۔ جب یعنی رحمان والے راستے پر چلتے رہے، جب ان کا انتقال کا وقت قریب آئے گا تو فرشتے آئیں گے کوانٹٹی کے اندر، اور فرشتے کیا کہیں گے؟ ٹینشن مت لو، تم آگے جا رہے ہو وہاں استقبال کے لیے تیار ہے، پیچھے جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا ہم انتظام کریں گے، تم فکر مت کرو۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک قصہ ہوا، علماء نے لکھا ہے کہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو یہ اللہ والے جو ہے اللہ کی طرف دیکھ کر، وہ پہاڑی پہ رہتے تھے اور جگہ بہت اچھی تھی، لیکن اللہ اللہ کرتے تھے، ان کے مریدین جو ہے جاتے تھے وہاں اللہ کا نام سیکھتے تھے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں جانے کے بعد ان کا انتقال کا وقت قریب آیا۔ ان کی 9 بیٹیاں تھیں اور ایک بیوی۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو کوئی نہیں، کون دفنائے گا، کون کفنائے گا، کون غسل دے گا، تنے تنہا ہوں۔ پھر بچیاں کھڑی ہیں، بیوی کھڑی ہے، دیکھ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں کہ میرے بعد میری بچیوں کا کیا ہوگا۔ ایک انسانی تقاضا ہوتا ہے، خاص طور سے ماں باپ کا تقاضا کہ ارے بچیاں ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت میں اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ جو چیز تیرے حوالے کی جاتی ہے تو اسے سنبھال لیتا ہے، میں نے جتنی کوشش ہو سکی تجھے خوش کرنے کی ہے، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے تجھے خوش کرنے کی کوشش کی، بس اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ میری بیٹیاں تیرے حوالے اور میری بیوی جو ہے یہ بھی تیرے حوالے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب میں ایک ظاہری اسباب نہیں ہے کہ میں زندہ رہتا تو میں بچیوں کا کچھ انتظام کرتا، لیکن اللہ اب تو ہے، میں تو تیرے پاس آ رہا ہوں۔ تو چونکہ انہوں نے دل سے دعا مانگی اور رحمان والے راستے پر تھے، وہ شیطان والے راستے پر نہیں تھے، رحمان والے راستے پر تھے۔ ہمیشہ میری بات یاد رکھنا، رحمان والے راستے پر جو چلے گا کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا، کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ تو ان کا انتقال کا وقت آیا اور بچیاں کھڑی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے، بیوی کے بھی آنکھ میں آنسو۔ پھر جو ہے انہوں نے کہا میں تم سب کو میرے اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہوں، ایک آپ کو سبق دیتا ہوں زندگی بھر کے لیے، اسے مضبوط پکڑ لو۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگو، اور وہ کیا ہے میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں، پڑھو میرے ساتھ۔ اے میرے پیارے اللہ، میں میرے سارے معاملات تجھے سونپتا ہوں، جو خیر ہو مجھے اس طرف لے چل، اور جو شر ہو مجھے بچا لے۔ اس میں سارے معاملات آ گئے، شادی بیاہ کے آگے، بچیوں کے آگے، کاروبار کے آگے، نوکری کے آگے، ملازمت کے آگے۔ جب ہر فرض نماز کے بعد آپ یہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ تو جو خیر ہوگا اللہ آپ کو وہی کرنے کی توفیق دے گا۔ مانگ لو گے نا انشاءاللہ۔
مائیں بہنیں بھی یاد کر لیں، بہت آسان ہے۔ تو وہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے بزرگ کہ میں میرے سارے معاملات تجھے سونپتا ہوں۔ انتقال کے وقت میں انہوں نے یہی کہا، میں میرے سارے معاملات تجھے سونپتا ہوں۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جو ہے گاؤں والوں کو پتہ چلا، بستی والے تھے، دیہاتی لوگ تھے، وہ سارے کے سارے آئے، سب نے آ کر جو ہے ان کا تو تجہیز تکفین کا سارا انتظام کیا، ان کو دفن کیا۔ لیکن 5 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد یمن کا بادشاہ وہاں سے گزرا۔ اتفاق تھا، یعنی یمن کا بادشاہ ان کو نہیں پہچانتا تھا۔ یمن کا بادشاہ جو تھا ان کو پہچانتا نہیں تھا کہ کون بزرگ تھے، اور یہ ان کی فیملی یمن کے بادشاہ کو نہیں پہچانتی تھی۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے نا بھائی، کام کون بناتا ہے ہمارے بھائی؟ اللہ۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ شکایت کرتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ اب وہ بادشاہ جو گزرا وہ بادشاہ بھی اللہ والا تھا۔ عام طور سے بادشاہوں کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے وہ دین میں خاصے کورے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا دیندار تھا۔ ابراہیم ابن آدم کی صحبت میں رہا ہوا تھا یہ بادشاہ یمن کا۔ وہ گزرا وہاں سے تو اس نے دیکھا کہ یار پہاڑی کے اوپر سے خوشبو آ رہی ہے، یہ پہاڑی کے اوپر سے خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اور دیکھا کچھ جو ہے وہ یعنی کچھ بچیاں بھی کام کر رہی ہیں، کوئی مکان بھی بنا ہوا ہے۔ چونکہ بادشاہ تھا تو بادشاہ نے آرڈر کیا، بھئی دیکھو یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ اللہ والے کی قبر سے آ رہی، جنہیں دفن کیا تھا کچھ دنوں پہلے۔ بادشاہ جو ہے کھڑا رہا، تحقیق کی، اور تحقیق کر کے یہ کہا کہ دیکھو بھی کیا معاملہ ہے ان کا، ان کی کچھ مدد کر سکتا ہوں میں۔ تو دیکھا کہ بھئی دیندار گھرانہ ہے، غریب گھرانہ ہے، مل گئی تو روزی نہ ملی تو روزہ۔ یہ زندگی تھی ان کی کہ مل گئی تو روزی نہ ملی تو روزہ، ایسی زندگی گزر رہی تھی۔ بادشاہ جو ہے آگے جانا تھا اس نے اپنا پڑاؤ آگے کا سفر کینسل کیا۔ بادشاہ اپنا سفر کینسل کرے تو بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے، سفر کیوں کینسل کیا؟ لیکن بادشاہ وہاں ٹھہر گیا، اور اس کے ساتھ اس کے لڑکے بھی تھے، بیویاں بھی تھی۔ عام طور سے بادشاہوں کی بیویاں ہوتی ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں ٹھہر گئے، خیمے لگے وادی کے اندر۔ بادشاہ نے کہا بھائی تحقیق کرو۔ تو پتہ چلا کہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اور انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے کہا تھا کہ اے اللہ پاک، میری بیوی میری بچیاں میں تجھے سونپ کے جا رہا ہوں، اور زندگی بھر یہ دعا مانگتے رہے۔ آپ لوگوں کو بھی یہ سبق دیتا ہوں میں، زندگی بھر یہ دعا کبھی بھولنا مت۔ ہر فرض نماز کے بعد اطمینان سے یہ دعا ضرور مانگ لینا۔ ایک مرتبہ پھر سے پڑھ لو تاکہ یاد رہے آپ کو۔ اے میرے پیارے اللہ، میں میرے سارے معاملات تیرے حوالے کرتا ہوں، جو خیر ہو مجھے اس طرف لے چل، اور جو شر ہو تو مجھے بچا لے۔ یہ زندگی بھر مانگتے تھے، اور انتقال کے وقت بھی یہ جملہ کہا، کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بادشاہ آیا، بادشاہ نے سارا گھر دیکھا، تو بادشاہ نے کہا کتنی لڑکیاں ہیں تمہاری؟ کہا 9 لڑکیاں ہیں۔ دکھاؤ مجھے کہاں ہے لڑکیاں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لڑکیاں سامنے کھڑی ہوئی۔ عام طور سے جس کی 9 لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں نظام الدین میں ہمارے کمرے میں میں اور مولانا موسیٰ صاحب صورتی سامرودی، گجراتی لوگ پہچانتے ہوں گے ان کو، یہ ڈابھیل کے قریب ان کا گاؤں تھا۔ ہم بہت ہمارے پرانے بزرگوں میں سے تھے، وہ ہم دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ تو ان کی بھی 9 بیٹیاں تھیں۔ تو میں جب بھی 2 مہینہ لگانے کے لیے وہاں جاتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا کہ مولانا کتنی چھوکریوں نے شادیاں تھی گئی؟ یہ کہ بہنی تھی گئی۔ دوسری مرتبہ جاتا 3-4 مہینے کے بعد، ارے کتنی کیا بھی خالی چھوڑے گئی، شیرے گئی ہیں۔ پھر جاتا تو میں کہتا آپ کتنی؟ الحمدللہ 9 پتی گئی، یعنی 9 کی 9 لڑکیاں کی شادیاں ہو گئی۔ میں نے کہا کہاں گئی؟
کئی ریونین گئی، ایک پاناما گئی، ایک کینیڈا گئی، ایک انگلینڈ آئی، اور ایک جو ہے وہاں برازیل گئی، اور ایک نیوزی لینڈ گئی. دیکھو یہ نظام کون کرتا ہے بھائی؟ اللہ. اس لیے لوگ کہتے ہیں میری بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا. ارے تو ہو جائے گا، ٹینشن مت لو. ہر فرض نماز کے بعد اپنا معاملہ اللہ کو سونپو، تو جو خیر ہوگا وہی ہوگا. بادشاہ نے پوچھا کتنے لڑکیاں ہیں تمہاری؟ یہ کہا بھی 9 ہے، 1 2 3 4 5. اور بادشاہ کے بھی 9 لڑکے تھے. 9 کے 9 لڑکیوں کا نکاح بادشاہ نے اپنے 9 لڑکوں کے ساتھ کیا. اور یہ بیوی بیوہ ہو گئی تھی، تو بیوی سے کہا کہ جب تم عدت سے فارغ ہو جائے گی تو تجھ سے میں نکاح کر لوں گا. یہ کس نے کیا؟ اللہ نے. اب آپ کو یہ ہوگا کہ مولوی صاحب ساس سے کہاں نکاح ہوتا ہے، یہ سارے مسئلے میں جانا مت آپ، وہ ہم لوگ جانتے ہیں سارے مسئلے جو ہے وہ. اور یہ چونکہ وہ یعنی رشتہ داری ان کی عورتوں کو خالی یہی رشتہ داری دی تھی، اس میں ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. خیر، اب یہ پورا گھرانہ جو ہے، پورا گھرانہ یہ شاہی گھرانہ بن گیا. اچھا جب شاہی گھرانہ بنا تو شاہی گھرانے کے بعد ظاہر بات اولاد ہوئی. جب اولاد ہوئی تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اولاد میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے. اپنا معاملہ اللہ کو سونپا تو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، کبھی بھی اللہ ضائع نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھنا. اس لیے اپنا ایمان ہونا چاہیے کہ دعا مانگنے میں کبھی بھی بخیلی مت کرو. آدمی کہتا ہے کہ اللہ پاک دعا بہت مانگی لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے. ایک اصول یاد رکھنا آپ، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. نماز ریجیکٹ ہو جائے گی، برابر نہیں پڑھی ریجیکٹ. آپ نے حج برابر نہیں کیا ریجیکٹ. آپ نے قرآن برابر نہیں پڑھا ریجیکٹ. آپ نے چلہ برابر نہیں دیا ہم قبول نہیں کریں گے ریجیکٹ. آپ نے گش برابر نہیں کیا ریجیکٹ. ٹھیک ٹھاک کر کے آؤ تو قبول کریں گے. دعائیں ایسی چیزیں کو ریجیکٹ ہوتی ہی نہیں ہے، یا تو مقبول ہو جاتی ہے، یا محفوظ ہو جاتی ہے، یا کوئی پریشانی آسمانوں سے آتی ہے خدا نہ خواستہ، یہ دعا اسے ٹھوکر مار کے بھگا دیتی ہے. یا جو مانگا وہی ملتا ہے، یا جو مانگا وہ تو نہیں ملتا لیکن اس سے اچھا ملتا ہے. یہ سارا نظام ہے اللہ کا. یا جو مانگا وہی ملتا ہے لیکن دیر سے ملتا ہے، یا جو مانگا وہی ملتا ہے لیکن جلدی ملتا ہے. یعنی ریجیکٹ ہو جائے، جیسے ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے نا کہ ویزا ریجیکٹ ہو گیا نا، دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کے اندر یا ذل جلال والاکرام کہتے جاؤ، چمٹ جاؤ. الزو کا جملہ ہے، الزو کا کیا مطلب؟ یا ذل جلال والاکرام سے چمٹ جاؤ. یعنی یہ بولتے رہو، مانگتے رہو، تمہاری دعا اللہ ضرور قبول کرے گا. آج نہیں تو کل قبول کرے گا. وہ اللہ والے تھے، وہ مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا عظیم رب سے دعا مانگنے میں اکتاؤ مت. عظیم رب سے دعا مانگنے میں اکتاؤ مت. کبھی کبھی دعا آدمی مانگتا ہے، دکھائی کچھ نہیں دیتا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جائے گا حشر کا میدان میں، بہت نیکیاں. ارے اللہ پاک اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آئی میرے کھاتے میں؟ میں نے اتنی نیکیاں تو کی نہیں. اللہ نے کہا تیری جو دعائیں میں نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی نا، یہ اس کا بدلہ ہے. تو کیا کہے گا؟ اے اللہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو اچھا تھا، تاکہ مجھے یہاں اجر ملتا. اس لیے دینے والے اللہ ہیں، کرنے والے اللہ ہیں. ہر معاملے میں اپنے انجام کو کیا کام ہے ان کو جی کر لو. آپ لوگوں کا تو یہی مسئلہ ہے، کر لو نا، آواز لگاؤ. یہ لو تمہاری انگلینڈ کے اندر یہی مسئلہ ہے، انگلینڈ امریکہ دے دو. اب مت آنا کار نکالنے کے لیے، آدھا گھنٹہ بیان کرنا اور آدھے گھنٹے میں کار نکالنے کا ذکر. اللہ ہدایت دے. آمین کو. ہم بہت پیچھے ہیں.
ویسے انگلینڈ میں کی دینداری سے مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن ایسے معاملات سے جو خوشی نہیں ہوتی. ہم لوگ بہت پیچھے. 1.25 گھنٹہ بیان، 10 منٹ کی دعا، کتنی مشکل سے ٹائم ملا، اب اس میں کارکشی کر. اب کارکشی کو دھیان سے سنو. یہ باتیں آپ کو عام بیان میں سننے نہیں ملے گی جو آپ کو سمجھا رہا ہوں میں. اب وہ اللہ والے تھے تو ان کی سارا مسئلہ اللہ نے حل کیا، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے. بس ایک بات یاد رکھنا، رحمان والے راستے پر چلیں گے تو برکت بھی ملے گی. اور اس برکت کے اوپر ایک قصہ سنا دوں. پہلے ایک آیت پڑھ لوں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. بستی والے، انگلینڈ والے، امریکہ والے، کوئی بستی والے اگر ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں گے. کیا مطلب برکتوں کا دروازہ؟ پاؤنڈ بہت ملیں گے، پیٹرول پمپ بہت بنیں گے، یہ مطلب نہیں ہے. برکتوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی کام اٹکے گا نہیں. کبھی اللہ پاؤنڈ بھی دے دے گا، کبھی بغیر پاؤنڈ کے اللہ کام بنا دے گا، کبھی کسی اللہ والے سے اللہ تعلق کرا دے گا. یعنی اس کی زندگی میں کوئی اٹکن نہیں آئے گی. کام اٹکتے ہیں نا، پریشان ہوتا رہتا ہے آدمی. اس پر قصہ سنو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک آدمی حضرت جنید بغدادی کا شاگرد تھا. وہ آیا اور آ کر یوں کہا کہ حضرت جی مجھے حج کے لیے جانا ہے، آپ دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے حج کا معاملہ آسان فرمائے. تو جنید بغدادی نے کہا کہ اللہ تیرا حج آسان کرے، میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں، اور کیا دعا کروں. تو اس نے کہا میں آپ کا خاص شاگرد ہوں، میرے کچھ مدد بھی کر دیجئے، برکتی پیسہ بھی دے دیجئے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 دینار دیا. کتنا؟ 1 دینار یعنی 1 سونے کا سکہ، یا 1 درہم دیا. درہم یعنی چاندی کا سکہ. کہا جا حج کر کیا. وہ کھڑا رہا وہاں. اس نے کہا حضرت جی 1 دینار میں 1 درہم میں کیا ہوگا؟ حج بغداد سے جانا ہے، پھر مکہ مکرمہ کا خرچہ، ٹھہرنے کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، مزدلفہ کا، مینا کا خرچہ، عرفات کا خرچہ، مینا کا سارے کے سارے خرچے، پھر مدینہ منورہ کی حاضری، وہاں کا خرچہ. تو حضرت جنید بغدادی نے کیا کہا؟ تو جا، کھڑا مت رہے، یہاں ہو جائے گا، اللہ کرے گا کام، کرنے والا اللہ ہے، تو جا. ڈانٹ دیا اس کو. خیر وہ دینار یا درہم لے کے نکلا. ابھی گھر جا رہا تھا تو لبے سڑک پہ قافلہ ملا. وہ جا رہا تھا. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ حج پر جا رہے ہیں. ارے بھی حج پر جا رہے ہو تو مجھے بھی حج پر آنا ہے، مجھے لے چلو. میں حضرت جنید بغدادی کے گاؤں کا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جنید بغدادی تو ہمارے پیر ہیں، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ والے ہیں. بھائی تمہیں ہم لیں گے، چلو. تمہارا گھر کہاں ہے؟ پہلے سامنے ہی گھر ہے. میں میرے کپڑے لے کر آتا ہوں، چادر وغیرہ لے کر آتا ہوں. سردی کا زمانہ تھا، کبھی سردی کا حج تھا. میں جو ہے سارے میرے انتظام کر کے آتا ہوں. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی اونٹنے لے کر آ گیا. اب سفر شروع ہوا قافلے کے ساتھ. تو قافلے کا جو امیر تھا وہ بھی اللہ والا آدمی تھا. اس کے پاس لوگ آئے اور لوگوں نے آ کر کہا کہ بھائی ہم ہر جگہ ٹھہرتے ہیں تو کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، سب سے پیسے ہم نے وصول کیے ہیں. اب حضرت جنید بغدادی کے وہاں سے جو ایک شاگرد آیا ہے ان کا خاص، تو اس سے کتنے پیسے لیں ہم؟ کھانے کے پیسے، ہر سفر کا خرچہ، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں پیٹرول کا خرچہ سب ہوتا ہے نا، آدمی سفر کرتا ہے. تو امیر صاحب نے کہا کہ دیکھو حضرت جنید بغدادی ہمارے بھی شیخ ہیں، ہمارے پیر ہیں، اور ان کا شاگرد ہے یہ، تو اتنا حق بنتا ہے جب ہمارا مہمان ہے وہ، اس سے پیسے مت لو، تو تھوڑا سالن میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دینا، سالن پانی روٹی زیادہ بنا لینا، پیسے مت لو. اب اس کا یہ سفر 6 مہینے کا ہوا. کتنے مہینے کا بھائی؟ 6 مہینہ. پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے. 6 مہینے کا سفر. مکہ بھی گیا، حج بھی کیا،
پھر مدینہ منورہ بھی گیا، روزہ اقدس پر حاضری بھی دی اور دعائیں بھی مانگی، اور 6 مہینے کے بعد واپس اسی کو لے کر اسی رستے سے وہ قافلہ آیا، اور جب اس کا گاؤں آیا تو اس کو اتار دیا۔ یہ کہا جب شیخ کو ہمارا سلام کہنا اور تیرا حج ہو گیا، الحمدللہ جا۔ وہ آ گیا واپس، کھجورے بھی لے کر آیا، کھجورے بھی ہدیہ دی قافلہ والوں نے۔ جب وہاں گیا اس نے کہا السلام علیکم حضرت۔ حضرت نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حج کر کے آئے، اللہم اجعل حجک حج مبرور وسعیک سعی مشکور وذنبک ذنب مغفور۔ اللہ تیرے حج کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ تیرے یہ حج تیری نجات کا ذریعہ بنائے، تو نے صحیح بھی کی، تو نے دعائیں بھی مانگی، سب اللہ قبول کرے۔ اور پھر جو ہے جنید بغدادی نے کہا میرا 1 دینار واپس دے دے بھائی، 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا، وہ میں نے جو تجھے دینار دیا تھا وہ دینار واپس دے دے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ نے تو مجھے ہدیہ دیا تھا۔ بولے ہاں میں نے تجھے ہدیہ دیا تھا، لیکن اس دینار میں اتنا برکتی ہے وہ دینار کہ پتہ نہیں کتنوں کے حج ہو گئے، اور آئندہ پتہ نہیں کتنوں کے حج ہوں گے۔ یہ ان کی جیب سے نکلا ہوا دینار تھا اللہ والوں کا۔ وہ دینار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے ہدیہ دیا، ہدیہ تو واپس نہیں لیا جاتا۔ تو جنید بغدادی نے کہا تو میرے بیٹی کی جگہ پر ہے اور تو میرا شاگرد خاص ہے، تیرے ساتھ یہ مسئلہ نہیں چلتا، یہ مسئلہ دوسروں کے ساتھ چلتا ہے، میرا دینار واپس کر۔ اور واپس کیا، پھر گیا، آئندہ سال بھی آؤں گا، کیونکہ میں زندہ رہوں گا تو آئے گا نا بھائی، آئندہ سال میں زندہ رہوں گا تو آئے گا، میں زندہ نہیں رہوں گا تو کہاں سے آئے گا؟ آئندہ سال آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا جنید بغدادی کا۔ یہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ آسمان اور زمین میں سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے، برکتوں کے۔ یہ برکتیں انگلینڈ میں بھی اللہ لائے گا۔ اچھا، برکتوں کا مطلب ہے خالی مال نہیں، علم میں اللہ برکت دے گا، تقوی میں برکت دے گا، اولاد میں برکت دے گا، کام اللہ بنائیں گے، ایسی جگہ سے اللہ کام بنائیں گے کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کام بنائیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ چھوٹے سے تھے، ام سلیم ان کی والدہ۔ تو جب مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی والدہ کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ یار میں بیوہ ہوں، یہ میرا بچہ یتیم ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے ہیں تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ ہدیہ دے رہا ہے، کوئی کھجور دے رہا ہے، کوئی پنیر دے رہا ہے، کوئی کھانا دے رہا ہے، کوئی کپڑا دے رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے پاس تو کوئی چیز ہے نہیں دینے کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، یہ ام سلیم جو ہے انس بن مالک کو لے کر سیدھی حضور کے پاس گئی اور کہا کہ حضرت میں بیوہ ہوں، میرے پاس تو کوئی بھی چیز ہدیہ دینے کی ہے نہیں، یہ میرا بیٹا انس ہے، میں آپ کی خدمت میں ہدیہ دیتا ہوں۔ یہ میرا بیٹا انس ہے، آپ کی خدمت میں ہدیہ، بس آپ کی خدمت کرے گا جب تک آپ زندہ ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک نے خوب دعائیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں دی، اور ان کے تقوی کی وجہ سے ان کے کام بھی اللہ نے بنائے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کے اولاد میں برکت دے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی اگر اس سے پوچھتا انس بن مالک سے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کتنے بچے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 100 اولاد ہیں، 100۔ کتنے بھائی؟ 100۔ اب انگلینڈ والوں کو تعجب ہو گیا، یار 100 اولاد ایک آدمی سے، اللہ تو قادر ہے نا۔ ہاں، یہ ابا فرماتے تھے کہ 100 اولاد ہے۔ پھر وہ کہتے کہ لڑکے کتنے، لڑکیاں کتنی؟ انس بن مالک بتاتے اتنی لڑکیاں اتنے لڑکے، اور پھر حساب کر کے بتاتے مجھے ان کے نام بھی یاد نہیں ہے، لیکن اتنا پتا ہے میں جب سفر سے آتا ہوں تو میری باندی مجھے کہتی ہے اس سفر میں اتنے پیدا ہوئے، اتنے مر گئے۔ یہ اللہ نے برکت دی، کس لائن پر برکت دی؟ تقوی کی وجہ سے۔ اچھا، مال اتنا کہ انس بن مالک کا باغ تھا تو دوسروں کے باغوں کے اندر سال میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا، ان کا 12 مہینے پھل آتا تھا۔
12 مہینہ. اور اپنے ان کے ماں کی شادی کا بھی قصہ سناتے تھے انس بن مالک کہ میں تو بچپن کے اندر یتیم ہو گیا, ماں بیوہ ہو گئی, ماں قبول صورت تھی, اچھی تھی. اب جو ہے میں اور ماں دونوں رہتے تھے. میں جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور خدمت کر کے واپس آتا تھا, اور کبھی کبھار مجھ سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا, انس ایک کام ہے ارجنٹ, تم جاؤ اور جا کے کر کے آ جاؤ, لیکن کسی کو کہنا مت, کسی کو بتانا مت, گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے تمہاری ماؤں کو کہ کام کے لیے بھیجا ہے میں نے, تیرا کام ہے خالی کر کے آ جانا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں گیا, راستے میں بچے کھیل رہے تھے, میں بھی کھیل میں لگ گیا. حضور انتظار میں بیٹھے, ارے تو پتہ نہیں کہاں گیا, پتہ نہیں کہاں گیا, پتہ نہیں کہاں گیا. اب کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے آئے. جب حضور ڈھونڈنے کے لیے آیا تو میں بھی والی بال کھیل رہا تھا. والی بال خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا, کرکٹ کھیل رہا تھا, میں بھی فٹ بال کھیل رہا تھا. اور میں نے جو حضور کو دیکھا تو وہ کام یاد آیا. کہہ رہے مجھے تو کام کے لیے بھیجا تھا اور میں کھیل بھی لگ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ما ضربنی ما شتمنی ما زجرنی, مجھے کچھ برا بھلا نہیں کہا, مجھے ڈانٹا بھی نہیں اور مجھے مارا بھی نہیں, اور صرف آ کر ہلکا سا میرا کان تھوڑا سا ہی پکڑا گیا, کھینچا نہیں. آج کل تو بچوں کے کان کھینچتے ہیں, بیوی کے کان کھینچتے ہیں, نہ بس خالی ہلکا سا مجھے میری طرف دیکھا تو تمہیں کہاں بھیجا تھا میں نے. حضرت چک ہو گئی, میں ابھی جاتا ہوں ابھی. اچھا جانا, راستے میں کوئی اگر کھیل بیل ملے تو پھر سے لگ مت جانا, پھر سے کھیل میں لگ مت جانا, جاؤ کام کر کے آؤ, مجھے خبر کرو. اب بھاگے بھاگے انس بن مالک گئے اور آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. حضور نے سینے سے لگا, بہت دعائیں دی, بہت دعائیں دی, تقویٰ بھی دے اللہ تجھے اللہ مال بھی دے, تیرے اولاد میں برکت بھی دے. تو انس بن مالک کی اولاد سب سے زیادہ تھی. ان کے حالانکہ وہ غریب آدمی تھے, یتیم تھے, وہ خود قصے سناتے تھے کہ میری ماں جو ہے یہ قبول صورت تھی, خوبصورت تھی, جوان بھی تھی, اور جو ہے کوئی یعنی شادی کروں نہ کروں, شادی کروں نہ کروں, اس مزمزم میں رہتی تھی. تو ابو طلحہ ایک تھے مدینہ منورہ کے اندر, بڑے تاجر تھے, یہ مشرک تھے. یہ آئے گھر پر, انس بن مالک بھی بیٹھے ہوئے, ماں بھی بیٹھی ہوئی, اور میں نے آ کر کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو ماں نے کہا بھئی میں مسلمان ہوں, تو غیر مسلم ہے, کیسے نکاح ہوگا میرا تیرے ساتھ؟ میں نہیں کرتی نکاح تیرے ساتھ, میں نے کہا نہیں کرتی. مسلمان اسلام قبول کر تو سوچا جا سکتا ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انس بن مالک کہتے تھے کہ میری ماں نے جو ہے وہ رشتہ منظور نہیں کیا. بھی مسلمان ہو تو کچھ بات سوچی جا سکتی ہے. تو وہ ابو طلحہ نے کہا نہیں, میں اسلام تو قبول نہیں کروں گا. تو کوئی بات نہیں, نکاح نہیں کروں گی, بات ختم ہو گئی. اب جب وہ جانے لگے ابو طلحہ, یہ بھی اچھے تھے, قبول صورت تھے, مالدار تھے, تو انس بن مالک کے والدہ نے کہا کہ دیکھ اگر تو میرے ساتھ نکاح کرے گا شرط یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا, اور نکاح کرے گا تو میں نکاح بھی کروں گی تیرے ساتھ, اور میں تجھ کو ہدیہ بھی دوں گی, ہدیہ. اس نے کہا میں سوچتا ہوں. یہ کیا کر ابو طلحہ چلے گئے. 2-3 دن کے بعد آئے اور یوں کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ, مسلمان ہو گئے. اب جب مسلمان ہو گئے اب نکاح جائز ہو گیا. تو یہ انس بن مالک باہر کھیل رہے تھے, تو ام سلیم نے کہا انس, یا انس زوجنی ما ابو طلحہ, اے میرے بیٹا انس میرا نکاح ابو طلحہ کے ساتھ پڑھا دے. ہے انگلینڈ میں ایسا نکاح ہوتا ہے کبھی؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار, یہاں بھی تو مسلمان ہی رہتے ہیں نا, یہاں بھی تو حضور کو موتی رہتے ہیں. شادیاں اتنی سیدھی سادی تھی اس دور کے اندر. یا انس زوجنی ما ابو طلحہ, ابو طلحہ کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دے. اب چنانچہ جو ہے وہ نکاح. اچھا حضور کو پتہ نہیں, حالانکہ حضور کے خاص آدمی ہیں. حضرت انس بھی خاص, ام سلیم بھی خاص, یہ سب خاص آدمی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خوب گرمی میں, خوب گرمی ہوتی تھی, لوہیں چلتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کے لیے ام سلیم کے وہاں جاتے تھے, اور وہاں جا کر جو ہے
قیلولہ کرتے تھے. انس بن مالک سے کہتے تھے جاؤ بھی بستر ٹھیک کرو، آج قیلولہ میں وہاں کروں گا. چنانچہ آپ کا جو پسینہ نکلتا یہ ام سلیم اپنی عطر کے اندر اسے شامل کر لی تھی، تو اس سے عطر اور زیادہ خوشبودار ہو جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، نکاح ہو گیا. اب انس بن مالک نے نکاح پڑھایا اپنی ماں کا، نکاح ہو گیا. اب جب نکاح کر کے ابو طلحہ جانے لگے تو ابو طلحہ نے کہا کہ ارے نکاح ہو گیا، میرا ہدیہ تو دے، مجھے وعدہ کیا تھا نا ہدیہ دوں گی. این الہدیہ، آپ نے وعدہ کیا تھا میرا تیرا نکاح ہو گیا تو مجھے ہدیہ دے گی. تو ام سلیم نے کہا ہاں ہدیہ تیار ہے، اور وہ ہدیہ یہ ہے کہ جو میرا مہر ہے میں نے معاف کر دیا. مہر نہیں لیا انہوں نے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے. پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا قریب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بال حلق کرواتے ہیں نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھئی میرے سر کے جو داہنی طرف والے بال ہیں یہ ابو طلحہ کو دے دو، اور بائیں طرف والے بال ہیں یہ ام سلیم کو دے دو، اور جو کچھ بچے کچھ آگے پیچھے وہ جو ہے انس کو دے دو. نبی کا تو ایک بال بھی قیمتی ہے نا، اتنا قریب کیا. یہ سارا کائے پر ملا؟ تقوی پر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں. روزی کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے، روزی کا مطلب ایسی جگہ سے اللہ اس کو بیوی دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں. ایسی جگہ سے اللہ اسے شوہر دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں. ایسی جگہ سے اللہ اس کو دکان دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں. ایسی جگہ سے اللہ نوکری دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں. اور ایسی جگہ سے اللہ پاؤنڈ دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں. ایسے یہاں روزی سے مراد یہ ہے جو اس کی ضرورت ہے اللہ اس کی ضرورت کا تکفل کرے گا، یہ مطلب ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو آدمی تقوی اختیار کرے گا تو ایسی جگہ سے اللہ روزی دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اور پھر کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. سلف صالحین اپنے گھروں میں یہ آیت لکھوا کر فریم بنا کر لگوا کر رکھتے تھے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اتنا لکھوا کر رکھتے تھے اور کہتے تھے بس سارے کام بنانے ہو تو تقوی اختیار کر لو، توکل اختیار کر لو، اللہ تمہارے کام بنائے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اچھا تقوی کسے کہتے ہیں تھوڑا سا سمجھا دوں. رحمان والے راستے کا نام تقوی ہے. تقوی اسے کہتے ہیں ہر حال میں اللہ کے حکم کا پورا کرنا. اور ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، ایک اللہ کا حکم کا پورا کرنا، ساتواں آسمان اور زمین اور اس کے خزانے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں اس سے زیادہ قیمتی ہے. یہ رحمان والا راستہ ہے. اور شیطان والا راستہ اللہ کے حکم کو توڑنا، اللہ کا ایک حکم کا توڑنا، سات زمین اور آسمان اور اس کے خزانے ٹوٹ جائیں اس سے زیادہ خطرناک ہے. اسی لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، دھیان سے سنو گے تو سمجھ میں آ جائے گی. زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نفلوں سے بھاری ہے. یہ رحمان والا راستہ ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں سے بھاری ہے. یہ شیطان والا راستہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں تنہائی کی نیکیاں ہم کو کمال تک پہنچا دیتی ہے اور تنہائی کے گناہ ہم کو زوال تک پہنچا دیتے ہیں. تنہائی کی نیکیاں کوئی نہیں جانتا، نیکی کرو آپ.
وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی خیر کا کام کرتے ہو اللہ جانتا ہے. اس لیے کیا کہا؟ صدقہ کرو تو اس طریقے سے کرو کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارا پیسہ پاؤنڈ بولتا ہے پہلے 5,000 پاؤنڈ دے دیے، میں نے 10,000 پاؤنڈ دے دیے. یہ بھی ریاکاری کا ایک شعبہ ہے. نیکیاں کرو کسی کو پتہ نہ چلے. کرو گے بھائی نیکیاں اس قسم کی، اللہ تعالیٰ کو یہ چھپی نیکیاں بہت پسند ہے. اور ایک حدیث سناؤں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صوبان سے کہا کہ صوبان، تہامہ پہاڑ ہے، تہامہ بہت بڑا پہاڑ ہے عربوں کے اندر. اس سے بڑا پہاڑ عربوں کو پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ اب تو اس سے بھی زیادہ پہاڑ وجود میں آ گئے، لیکن جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ تہامہ پہاڑ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا آدمی بھی اور عورت بھی. سارے فرشتے کہیں گے ارے کتنی نیکیاں لے کر آیا ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب نیکیوں کو منٹوں میں ضائع کر دے گا، منٹوں میں ختم. تو حضرت صوبان نے پوچھا کہ حضرت وہ بدبخت لوگ کون ہیں، تھوڑا ہمیں بتا دیجئے. تو آپ نے یہ بات فرمائی تمہاری بھائی ہیں، تنہائی میں جب گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو گناہ کرتے ہیں. تنہائی کے گناہ، ان تنہائی کے گناہوں کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی. اس لیے کہتا ہوں تنہائی کے گناہوں سے بچو. یوٹیوب سے دوستی مت کرو، فیس بک سے دوستی مت کرو، اور انسٹاگرام سے دوستی مت کرو. اللہ کے احکامات کو پورا کرو. اللہ کا حکم کا پورا کرنے والا یہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا ہے. تنہائی کے گناہ سے بچو گے انشاءاللہ. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ کئی لوگ فرشتے آئیں گے اور فرشتے آ کر کہیں گے اللہ پاک اتنی نیکیاں کیے انہوں نے، ما رأینا منہم شر قط، ہم نے کبھی بھی ان سے برائیاں دیکھی ہی نہیں ہم نے. تو اللہ کہیں گے لاؤ نام اعمال لاؤ. فرشتے سفارش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نام اعمال لیں گے، دیکھیں گے. ان کا نام اعمال دو، ان کا بھی دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سارے نام اعمال ان کے پاؤں پر ڈھو ڈالیں گے اور کہیں گے انہوں نے نیکیاں تو کی ہے لیکن میرے لیے نہیں کی ہے، جہنم میں ڈال دو ان کو. تو حشر کے میدان میں قرآن میں کہا گیا یوم تبلی السرائر، حشر کے میدان میں سارے راز کھل جائیں گے. کس نے کیا کیا تھا، کس نے کیا کیا تھا، کس نے کیا کیا تھا. اس وقت شرمندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا ایسی زندگی گزارو کہ جب دنیا سے تم جا رہے ہو تو آسمان بھی رو رہا ہو، گھر بھی رو رہا ہو، آپ کا فلیٹ بھی رو رہا ہو. جس درخت کے قریب بیٹھ کر عبادتیں کرتے تو درخت بھی رو رہا ہو، زمینیں بھی رو رہی ہو، آسمان بھی رو رہا ہو. ایسے نیکیاں کر کے جب ارے بڑا بھلا آدمی تھا اور چلا گیا. برے بن کر مت مرو کہ گھر کہے ارے بہت اچھا ہے مصیبت ٹلی گیا، ایسے بن کے مت مرو. آسمان کے دروازے نے کہے کہ بہت اچھا ہے گیا مصیبت ٹلی. بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے. اس لیے رحمان والے راستے پر چلنا ہے، شیطان والے راستے پر نہیں چلنا. چلو گے انشاءاللہ؟ اب آپ لوگوں کو ہدیہ دیتا ہوں، قبول کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت کے اندر ایک پیلس تیار ہو جاتا ہے، محل. 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار، 40 مرتبہ پڑھو 4 محل تیار. تو آج کل ہمارا یہ واٹس ایپ پر سبق چلتا ہے سارے دنیا میں. تو میں میرے شاگردوں کو پڑھواتا ہوں کچھ وظیفے. 1 ہفتے کا کورس ہے. کتنے ہفتے کا بھائی؟ 1 ہفتہ. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، 313 مرتبہ استغفار پڑھو، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو. 1 دن میں نہیں پڑھ سکتے کوئی حرج کی بات نہیں، 2 دن میں پڑھو، 3 دن میں پڑھو، 4 دن میں پڑھو، 5 دن میں پڑھو، 6 دن میں پڑھو. جمعہ سے شروع کرو، جمعہ پر ختم کرو. جمعہ کے دن 313 مرتبہ درود شریف پڑھ لو،
शनिचर के दिन जो है 313 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लो, इतवार के दिन जो है 313 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लो, और बाद में जो है सूरह इखलास पढ़ लो। और यानी एक हफ्ते में तो आदमी पूरा कर सकता है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। किसी ज़माने में हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ ये कुरान खाना पकाते पकाते 5-5 पारे पढ़ती थी, लस्सी बनाते बनाते 6-6 पारे पढ़ती थी। आज जो है मैं कहता हूँ भाई तुम इतना नहीं पढ़ सकते, कम से कम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ के अपने ये 4 काम अगर आपने कर लिए, 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तग़फ़ार, 313 मरतबा सूरह फातिहा। सूरह फातिहा को शॉर्ट नहीं कर सकते, पूरी पढ़नी पड़ेगी। सूरह इखलास को शॉर्ट नहीं कर सकते, पूरा पढ़ना पड़ेगा। दुरूद शरीफ मुख्तसर पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस्तग़फ़ार भी मुख्तसर पढ़ लो, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ये 4 काम करने के बाद अल्लाह ताला से जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा इंशाअल्लाह। 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह, 31 बंगले फौरन तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। और बहुत अच्छी बात यह है कि कोई इनकम टैक्स वाला हमें फ़ोन नहीं करेगा। दुनिया में 2 बंगले बना लो आप, तो इनकम टैक्स वाले फ़ोन करते नहीं करते कि भाई कहाँ से लाए पैसे। हमारा अल्लाह ऐसा है कि इसका हिसाब किताब नहीं लेता, अल्लाह दे देता है, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें मिलेगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इंग्लैंड के अंदर तो आपने प्रॉपर्टियाँ बहुत बनाई, मैं कहता हूँ जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओगे इंशाअल्लाह इसके लिए। और उसके बाद दुआएं मांगो। और देखो दुआ के अंदर अल्लाह से जब मांगना है तो थोड़ा क्यों मांगने का भाई। मैं हमेशा दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह तेरी मखलूक में से जो बीमार हो, इंसान बीमार हो, जिन्नात बीमार हो, जानवर बीमार हो, मछलियाँ बीमार हो, सांप बीमार हो, जो चींटी बीमार हो, जो बीमार हो उन सबको तो शिफा दे। जब अल्लाह से मांगना है तो थोड़ा क्यों मांगे। अल्लाह तेरे मखलूक में से जितने मकरूज है सब के कर्जे अदा करा दे। अल्लाह तेरे मखलूक में से जिसकी जो हाजत है उसकी हाजत का तो गैर से तकफ़ुल कर। अल्लाह से मांगना हो तो थोड़ा नहीं मांगा जाता, अल्लाह से मांगना हो तो जी भर के मांगा जाता है और बार बार मांगा जाता है। दुनिया वालों से मांगो नाराज हो जाएंगे, अल्लाह से मांगो जितना ज्यादा मांगोगे अल्लाह को और खुशी होगी। मेरा बंदा मांग रहा है, मेरा बंदा मांग रहा है, मांगोगे इंशाअल्लाह भाई। और फिर आखिर में इतना कि भाई अल्लाह के रास्ते की जद्दोजहद, हमारे यहाँ अल्लाह के रास्ते की जद्दोजहद है ना। यहाँ तो माशाअल्लाह यहाँ तो शब गुजारी भी शुरू हो गई माशाअल्लाह। यहाँ आओ, शब गुजारी भी करो, इज्तिमा में भी बैठो। और मैंने पूछा कितने लोग शब गुजारी करते हैं, कहा 10-15। नहीं भाई ज़्यादा होनी चाहिए। रात गुजारो, फरिश्ते के माहौल के अंदर रात गुजारोगे इंशाअल्लाह भाई। अब मुझे बताओ अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कौन कौन तैयार है? सिर्फ हाथ ऊपर कर लो बस आप लोग। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छे माशाअल्लाह। फिर तो बार बार यहाँ आना पड़ेगा हमें माशाअल्लाह। निकलोगे अल्लाह के रास्ते में? अच्छा कब निकलोगे ये हमारे मौलवी अब्दुल हलीम को बता देना। ये हमारे जो साथी जो भी यहाँ के जिम्मेदार हों यहाँ पर, मुझे पता नहीं है लेकिन मेज़बान ये है, इन्होंने बुलाया इसलिए उनका नाम मुझे याद है। बाकी कई साथी होंगे यहाँ जो मशवरे में बैठते होंगे, सारा रुख बनाते होंगे, फिर उनके पास अपना नाम लिखवा लेना। करोगे इंशाअल्लाह भाई। और एक अहम बात अर्ज़ करता हूँ, बहुत अहम बात, कि घरों में आजकल इंतशार बहुत है। मियाँ बीवी में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, कारोबार में नुकसान, इधर उधर की बातें। सब कोई कहता है जिन्नात है, कोई कहता है जादू है, कोई कहता है। देखो एक मैं मुख्तसर वजीफा बताता हूँ आपको, सिर्फ 1 मिनट का, कल लोगे इंशाअल्लाह। हमारे घर में पानी होता है तो जो इज्तिमाई मरकज़ी पानी हो, जिस पानी से हम रोटियां बनाते हैं, जिस पानी से चाय बनाते हैं, जिस पानी से शरबत बनाते हैं, जिस पानी से खाना बनाते हैं, उस पानी पर 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के कोई भी दम कर दे 24 घंटे में 1 मरतबा। ये तो बहुत आसान है। बीवी पढ़ ले, बेटी पढ़ ले, दामाद पढ़ ले, बहू पढ़ ले, छोटी बेटी पढ़ ले, बड़ी बेटी पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, 24 घंटे में 1 मरतबा। आगे पीछे 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो
اور دم کر دو، وہ پانی جس کے پیٹ میں بھی جائے گا، جس شکل میں جائے گا، چائے کی شکل میں جائے، روٹی کی شکل میں جائے، شربت کی شکل میں جائے یا سالن کی شکل میں جائے، اس کو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ، اور اس گھر میں انتشار نہیں ہوگا، محبتیں ہوں گی، بلکہ دن بدن محبتیں بڑھے گی۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ بہت آسان ہے۔ اور دیکھو اور دوسرا کہ عاملوں کے چکر میں مت پڑنا۔ لوگ جاتے ہیں عاملوں کے پاس، کیا صاحب اس کا کیا، اس کا، وہ عامل کیا کہے گا؟ ہاں بھی کچھ ہے تمہارے گھر کے اندر، کچھ ہے، وہ کالی بکری لانی پڑے گی اور کالا دھاگا لانا پڑے گا، اور جو ہے نا وہ لال ڈورا بھی لانا پڑے گا۔ اس میں آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جب میرے سامنے یہ حالات آئے تو میں نے جو ہے مستقل کتاب لکھی، مومن کا ہتھیار نام، یہ آپ کو پتا ہوگا، سب جگہ مل جاتی ہے الحمدللہ، اب تو اب گوگل پر بھی آ رہی ہے، مومن کا ہتھیار۔ یہ کتاب میں نے سب داخل کر دیا ہے اور صحیح صحیح حدیثوں کے حوالے کے ساتھ داخل کیا ہے۔ صبح شام اس کو پڑھو، انشاءاللہ کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور مائیں بہنیں چونکہ جمع ہوئی ہیں، ان کے لیے خاص ایک وظیفہ دیتا ہوں کہ مائیں بہنیں بیٹیاں بہو یا جب بھی کھانا پکائیں، مہمان کی نیت کر لیں۔ مہمان آئے گا، مہمان کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھا لیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے، اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ کتنا آسان ہے، اتنا میٹھا مولوی نہیں ملے گا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ہم اللہ کے راستے، ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، صرف اتنی نیت کر لیں کہ اللہ میں تیرا دین کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی ملے گا، ہم اس کو دعوت دے دیں گے، نماز کی دعوت دیں گے، قرآن کی دعوت دیں گے۔ کوئی نہیں ملا، کوئی بات نہیں، جب تک ہم یہ نیت ہم نے کی ہے نا، اس نیت کے بعد جب تک ہم گھر کے باہر رہیں گے، ہم اللہ کے راستے میں شمار رہیں گے۔ نیت میں اجر بھی ہے، نیت میں اثر بھی ہے۔ ہاں، مائیں بہنیں نیت کر لیں کہ میں جو بھی کھانا پکاؤں، اچھا روزانہ اگر نہیں کہہ سکتی، بھول جاتی ہے، ایک مرتبہ نیت کر لو گے نا، چلے گا، یہ قیامت تک چلے گا، مرتے دم تک یہ نیت ایک مرتبہ بھی زندگی میں کر لیا آپ نے، اور اللہ سے یہ ایگریمنٹ کر دیا کہ اللہ پاک میں جب تک زندہ رہوں، میں جب تک کھانا پکاؤں، اے اللہ میری نیت یہ ہے کہ مہمان کی نیت سے پکا رہی ہوں، تو مرتے دم تک اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ نماز میں یہ نیت نہیں چلے گی، زکوٰۃ میں یہ نیت نہیں چلے گی، اس کے اندر چلے گی۔ اسی طریقے کے بعد آپ گھر کے باہر نکلو، بھول جاتے ہو، اللہ پاک میں اس سے ایگریمنٹ کرتا ہوں، جب بھی میں گھر سے باہر نکلوں، میں تیرے دین کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ روزانہ یاد آیا تو میں کر لوں گا، لیکن نہیں یاد آیا تو اللہ تو ہی مجھے دینا، حساب کتاب تو ہی رکھنا، تو بھی چل جائے گا۔ کتنا آسان ہے، ایک مرتبہ کہنا ہے خالی، چلو میرے ساتھ نیت کرو آپ لوگ، اے میرے پیارے اللہ، میں جب بھی گھر سے باہر نکلوں تیرے دین کے لیے نکلوں گا، تو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نیت ہو گئی، مرتے دم تک آپ کا بھی ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب باہر جاؤ، یاد رہے تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھ کے کر لینا، ورنہ یہ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ نیت میں اجر بھی ہے، نیت میں اثر بھی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں نیت کر لیں کہ اے میرے پیارے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں اور جب تک میں کھانا پکاؤں، مہمان کی نیت سے پکاؤں گی انشاءاللہ، میری اس نیت کو تو قبول کر لے۔ اب روزانہ کر لو تو اچھا ہے، ورنہ اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا ہمارا۔ دین تو ہمارا بہت آسان ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دین اتنا آسان ہے لیکن آدمی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ پاؤنڈ کا کمانا مشکل ہے لیکن آدمی اس مشکل کی طرف بھاگے گا، دین جو آسان ہے اس کی طرف نہیں بھاگے گا۔ تو اللہ کی طرف بھاگو تو بھائی، آج نیت کر لو تو رحمان والے راستے پر چلیں گے انشاءاللہ، شیطان والے راستے پر نہیں چلیں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو دعا کر لو، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا، لک الشکر شکرا شکرا،
کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے۔ ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ فرشتوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا۔ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور فرما دے کہ اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفی الاخیار میں شامل فرما، مصطفی الاخیار میں شامل فرما۔ اے اللہ، میری تشکیل پر ایک ہفتے کا کورس جو پورا کر لے، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، 313 مرتبہ استغفار پڑھ لے، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ اے اللہ، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کا غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ، پورے انگلینڈ کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، پورا یورپ کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ ہمارے سفر کو بے انتہا قبول فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما، قدم قدم پر اعانت فرما۔ اے اللہ، اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں، آسمانوں تک فرشتے ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ اے اللہ، اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا؟ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ اے اللہ، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں گا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہوں، چاہے انسان، چاہے جنات، چاہے جانور، جو بیمار ہو، کوئی کینسر کی بیماری میں ہے، کوئی ڈائبٹیز کی بیماری میں ہے، کوئی اللہ ہارٹ کی تکلیف میں ہے، کسی کے گردے خراب ہو رہے ہیں، کسی کا دل خراب ہو رہا ہے۔ اے اللہ، سب کو ان بیماریوں سے نجات دے دے، سب کو بیماریوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ، جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں، انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور تیری محبت اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ تیرا دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیرے شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے اللہ، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم سب کو تو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ جن کے ماں باپ زندہ ہوں، ان کی قدر کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ ہمارے سفر کو تو بے انتہا قبول فرما، مثمر برکات فرما۔ جو بھی ذرہ خیر وجود میں آئے تو اس کی نگرانی فرما، اس کی آبیاری فرما، اس کی آپ پاشی فرما۔ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتنے کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر روڑا اٹکانے والے کے روڑا اٹکانے سے مسلمانوں کی اور ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے قرآن کے ترجموں کو قبول فرما، ہماری کتابوں کو قبول فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو ماں بہن جس کے دل میں جو تمنا ہو، اس کے تمنا کو پوری فرما۔
بھائیوں کے دل میں جو تمنا ہو ان تمناؤں کو پوری فرما، اور میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اے اللہ، ہر پل نئی خوشیاں تو ہمیں عطا فرما، ہر پل نئی خوشبویاں ہمیں عطا فرما، ہر پل نئی عزتیں عطا فرما، ہر پل نئی برکتیں عطا فرما، ہر پل نئی محبتیں عطا فرما، ہر پل نئی سعادتیں عطا فرما، اور ہر پل ہمیں بہترین اعوان انصار عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو کہ اعلان سنو بھائی، اللہ کارڈ لو جلدی سے۔ دیکھو یہ ہر فرض نماز کے بعد کے کارڈ آپ کو ہدیہ دے کے جا رہا ہوں، لے پکڑیے۔ اتنے ہیں میرے پاس، زیادہ ہے نہیں، نیچے میں نے عورتوں میں بھیج دیے ہیں۔ پہلے یہ یاد رکھنا، ہر فرض نماز کے بعد پڑھو، یا فرض نماز کے بعد فوراً نہ پڑھ سکو تو سنتوں کے بعد پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے پڑھو تو بھی جائز ہے، بعد میں پڑھو تو بھی جائز ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اگر یہ پڑھو گے آپ انشاءاللہ، اس کے بہت فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ 24 گھنٹہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، یہ تو بڑی چیز ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ انشاءاللہ کینسر کی بیماری نہیں ہوگی، انشاءاللہ کسی قسم کی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ میں نے تار بنا لیے ہیں، آسانی کے ساتھ جیب میں رکھ سکتے ہو آپ۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پڑھ نہیں سکتے، تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، اپنے پاس رکھو گے نا تو بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب جلدی سے مسافہ کرو اور روانہ ہو جاؤ، جلدی سے، دیر مت کرنا آپ لوگ، ہمارا پھر سفر ہے۔ یہ پکڑ